اور میرے عزیز ساتھیو، جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں محفوظ رہے، مامون رہے، ہمارے گھر کی عورتوں کی عزت سلامت رہے، نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم۔ معزز و مکرم سامعین کرام، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس آیت کریمہ کے اندر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ موضوع میں نے اس لیے چھیڑا ہے، ایک صاحب نے یہ فرمائش کی تھی کہ زنا کے متعلق کچھ باتیں بتائی جائے، زنا کے اندر لوگ مبتلا ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ زنا ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معلوم کیا تھا کسی صحابی نے کہ اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ ان صحابی نے پھر معلوم کیا اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اولاد کو اس وجہ سے مار ڈالنا کہ وہ اس کے ساتھ کھائیں گے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر ان صحابی نے معلوم کیا اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے انسان اپنی پڑوس کی کسی بیوی سے زنا کرے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، یہ زنا ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر مبتلا ہو کر کے زندگی گزارتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف، ڈر اس کے دل کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ اور جس دل کے اندر سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نکل جائے، یاد رکھیے اس کو جلدی سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ یہ زنا ایک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر کے اوپر سایہ کر لیتا ہے۔ جب تک کہ وہ زنا کے اندر مبتلا رہتا ہے ایمان اس کے سر پر رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ زنا کرنے سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان فوراً لوٹ کر کے اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیو، اس زنا سے بچنا چاہیے۔ کسی انسان کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ گناہ کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے اس کو موت نہیں آ سکتی۔ یاد رکھیے اگر زنا کرتے ہوئے موت آ گئی، اور حدیث شریف کے اندر ہے کہ ایمان دل سے نکل کر کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے، اگر زنا کرتے کرتے موت آ گئی تو نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نہ جانے کس حالت میں موت آ جائے گی۔ اللہ بہتر جانتے ہیں پھر حالت ایمان پہ اس کی موت آئے گی یا حالت کفر میں اس کی موت آئے گی۔ اس لیے اس زنا جیسے جرم سے بچنا چاہیے۔ اور میرے عزیز ساتھیو، جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں محفوظ رہے، مامون رہے، ہمارے گھر کی عورتوں کی عزت سلامت رہے، اسی طرح دوسرے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کی عورتوں کی عزت سلامت و محفوظ رہے۔ اور پھر یہ زنا ایک قرض ہوتا ہے۔ جس طرح سے کوئی آدمی کسی سے قرض لے لیتا ہے پھر اس کو چکانا پڑتا ہے، یہ زنا بالکل اسی طرح کی ایک چیز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ زنا بالکل ایک قرض کی طرح ہوتا ہے۔ ، اگر کوئی انسان زنا کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے
تو اس کے گھر کی کوئی نہ کوئی عورت زنا کے اندر مبتلا ضرور ہوگی. یہ تو اس کی والدہ اس زنا کے اندر مبتلا ہوگی، یا اس کی بہن زنا کے اندر مبتلا ہوگی، یا اس کی بیوی زنا کے اندر مبتلا ہوگی، اور یا پھر اس کی بیٹی زنا کے اندر مبتلا ہوگی. جیسی کرنی ویسی بھرنی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی عزتوں کو داغدار نہ کریں. کسی کے گھر کی عزت کو مت اچھالو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی ہے گناہ سے بچنے کی. اور یہ تمام کے تمام کھیل جو شروع ہوتا ہے آنکھوں سے شروع ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آنکھوں کو نیچا کرنے کا حکم دیا تھا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا کہ نبی جی آپ مومن مردوں سے بتا دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں. اگر انسان اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے گا، غیر محرم کے اوپر نظریں نہیں ڈالے گا، تو دل کے اندر برے خواہشات، برے خیالات بھی نہیں آئیں گے. لیکن اگر نظر قبضے سے باہر ہو جاتی ہے، غیر محرموں کے اوپر جا کر کے ٹکتی ہے، تو پھر یاد رکھیے دل کا چین و سکون ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس زنا جیسے جرم سے معافی مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ورنہ یاد رکھیے، ابھی بتایا میں نے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے زنا ایک قرض کی طرح ہوتا ہے. اگر آج میں زنا کروں گا تو کل کو نعوذ باللہ میرے گھر کی عورتوں کے ساتھ میں یہ زنا کیا جائے گا. اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے. اور پھر میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ضرور اللہ غفار الذنوب بھی ہے، ستار العیوب بھی ہے، گناہوں کے اوپر پردہ بھی ڈالنے والے ہیں، گناہوں کو بخشنے والے بھی ہیں. لیکن اس نیت سے گناہ کرتے رہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے. میرے عزیز ساتھیو، اگر کوئی آدمی سوچ کر کے اس نیت سے گناہ کرتا ہے کہ آج میں زنا کر لوں گا، کل کو پھر میں توبہ کر لوں گا، تو یاد رکھیے وہ بہت بڑے دھوکے میں پڑا ہوا ہے. علماء کرام نے بیان کیا کہ انتہائی دھوکے میں پڑا ہوا ہے وہ شخص. نہ جانے یہ موت کب آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے. اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب موت آتی ہے تو ایک منٹ نہ پیچھے ہٹتی ہے اور نہ آگے بڑھتی ہے، اپنے وقت متعین پر موت آ کر کے رہتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزاریں، بالخصوص زنا سے بچ کر کے زندگی گزاریں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبھی کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.